السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو میرا عنوان ہے قوم سمود پر ہے۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت، دولت اور ہنر نوازا تھا۔ قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اور یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی امت تھی۔ ان کا تعلق عرب کے ان قدیم قبائل میں سے تھا جنہیں اللہ نے بے پناہ نعمتیں عطا کی تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور آخرکار ہلاک ہو گئے۔ قرآن پاک کے مطابق قوم سمود قوم نوح اور عاد کی قوم کے بعد وجود میں آئی۔ ان کا مسکن الحجر تھا جو آج کے سعودیہ عرب کے شمالی علاقے میں واقع ہے۔ یہ قوم اپنی طاقت، علم تعمیر اور معاشی حالت کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور تھی۔ یہ لوگ بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ اور طاقتور تھے۔ قوم سمود پہاڑی علاقوں میں آباد تھی۔ ان کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں مضبوط اور شاندار گھر بناتے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور تم پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو گویا کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ ان کے گھروں کی جو خصوصیات تھی وہ مندرجہ ذیل تھی۔ ان کے جو گھر تھے مضبوط پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ ان کے جو گھر تھے قدرتی غاروں کی طرح تھے، لیکن اس کے اندر جو فن تعمیر تھا وہ بے حد بے مثال تھا۔ ان کے گھر گرمی اور سردی سے محفوظ تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کو اس طرح سے بنایا ہوا تھا، تراش کیا ہوا تھا کہ دیکھنے والے بھی حیران رہ جاتے تھے۔ آج الحجر میں ان کے تراشی ہوئی پہاڑی کے امکانات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ قوم سمود دولت میں بھی بہت آگے تھے۔ ان کے پاس زراعت کی بہترین نظام تھا۔ کھیتوں اور باغات میں نہریں اور چشمے بہتے تھے۔ اناج، پھل اور سبزیاں وافر مقدار میں اگاتے تھے۔ مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی آباد کاری اور ترقی کے ہر ذریعے سے نوازا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ ناشکری اور سرکشی پر اترے ہوئے تھے۔ قوم سمود جسمانی طور پر بہت ہی زیادہ طاقتور تھی۔ ان کے بڑے بڑے جسم اور بڑے بڑے ڈھانچے ان کی فطرتی طاقت کی دلیل تھے۔ وہ تعمیرات میں بھی اس وقت کے قبائل سے بہت آگے تھے۔ اتنی طاقت کے ساتھ ان کے اندر غرور آ گیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ اب ان کے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہی غرور ان کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ قوم سمود نے اللہ کی نعمتوں کے باوجود شرک اختیار کیا۔ وہ بتوں کو پوجتے تھے اور اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ دنیاوی عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے معاشرے میں مال و دولت کی نمائش عام تھی۔ یہ لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ طاقتور لوگ اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ شراب، موسیقی، کھیل تماشا ان کی زندگی کا ایک عام حصہ بن گیا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نہ صرف ان کی قوم میں سے تھے بلکہ ایک نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ذہانت، دیانت، نرمی اور نیک کردار کے باعث قوم کے لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے توحید اور نیکی کی دعوت دی تو قوم سمود کے سردار ان کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیں، شرک اور بت پرستی سے روکیں، نیک اور عدل کی تعلیم دیں، غرور، ظلم اور عیش و پرستی سے باز رکھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جس کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں بھی ذکر آتا ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پھر ان کی قوم نے کہا، اے صالح، تم تو ہمارے بیچ میں معزز تھے، ہم نے تمہیں عقل مند اور نیک انسان ایک جانا، لیکن تم ہمیں ان خداؤں سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں۔ ہمیں تو شک ہے تم جادوگر یا جھوٹے انسان تو نہیں۔ قوم کے بڑے بڑے سردار اور مالدار افراد حضرت صالح علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑاتے۔ ان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اگر لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی بات مان لیتے تو ان کے بت خانے ختم ہو جاتے، سرداروں کی اجارہ داری اور اسر و سوق ٹوٹ جاتا، کمزور اور غلام کو آزاد کیا جاتا۔ اسی لیے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور عام لوگوں کو بہکانے لگے۔ اگرچہ قوم کے سرداروں نے انکار کیا، لیکن کچھ کمزور اور سیدھے سادے لوگوں ایمان لے آئے، جیسے قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 75 میں آتا ہے، جو لوگ کمزور اور نادار تھے وہ ایمان لے آئے اور بولے، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو صالح کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار نصیحت کی اور سمجھایا، اللہ کو یاد کرو، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، غرور نہ کرو، عاجزی اختیار کرو، اپنی طاقت کو ظلم کی بجائے بھلائی میں استعمال کرو۔ مگر اس سب کے باوجود بھی یہ قوم باز نہ آئی۔
اور مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزیاں کرتی رہی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ جو آگے اونٹنی والا واقعہ ہے یہ ہم اگلے حصے میں بیان کریں گے۔ یہ جو پارٹ 1 تھا یہ کمپلیٹ ہوا، تو اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے پارٹ 2 میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔